بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کی فرضیت تھی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشوراء 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے، یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بے نسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عاشوراء کے روزہ میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ، تزہیری، تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اس دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر ایک مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔